بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر مسکراتے ہوئے بولا، سر ویسے بھی ان کا حساب تو کچھ یوں ہوتا ہے کہ 5 ڈاکوؤں کے لیے 500 پولیس والے روانہ ہوتے ہیں اور مہینوں پہلے سے منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں اور اخباروں میں بڑی بڑی خبریں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ گویا ڈاکوؤں کو خبردار کرنے کا بندوبست ہوتا ہے کہ برادران کہیں ادھر ادھر نکل جائیے، اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیجئے، ہم آنے والے ہیں۔ اگر اخباروں میں خبر نہ چھپیں تو پولیس میں موجود ان کے مخبر ہی انہیں خبردار کر دیتے ہیں اور اتنے ڈاکو نہیں مرتے جتنے بیچارے پولیس والوں کی لاشیں واپس آتی ہیں۔ منیر نے اپنی رائفل سیٹ کے نیچے کھسکاتے ہوئے کہا، سر ایک آدھ ڈاکو تو ہم سے بھی بچ کر نکل گیا ہے۔ سلیمان نے بڑے افسوس سے اطلاع دی، ایک سائیڈ کور کرنے سے رہ گئی تھی، ہمارے ساتھ ایک آدمی اور ہوتا تو۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کا افسوس مت کرو۔ میں نے اسے تسلی دی، ڈاکوؤں کے سرپرستوں کو صحیح طور پر اطلاع دینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے کہ ان پر کیا گزری، انہیں صرف لاشیں ہی نہ جمع کرنی پڑیں، ایک آدھ آدمی زندہ بھی واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی ہمارا تو یہ پروگرام ہی نہیں تھا، میں نے تو احتیاطاً تم لوگوں کو یہاں آنے کی ہدایت کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے۔ یہ ڈاکوؤں کا شکار تو بس یوں ہی ہو گیا۔ پھر میں نے حویلی کی طرف دیکھا، ابھی تک حویلی میں ہلچل شروع نہیں ہوئی تھی، شاید وہ لوگ ابھی تک سنبھل نہیں سکے تھے، جہاں جہاں باندھ تھے وہاں سے ابھی نکل نہیں سکے تھے۔ میں نے ٹونی سے کہا، صبح کا اجالا پھیلنے والا ہے، تم لوگ نکل چلو، میں قصبے سے ہوتا ہوا آؤں گا، میں ذرا اپنے بچپن کے ایک دوست سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار پہلے بھی یہاں آیا تھا تو اس کے طرف جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ٹونی نے قدرے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہے بغیر نہ رہ سکا، سر یہ کوئی موقع ہے بچپن کے دوست سے ملنے جانے کا؟ ابھی خطرہ ٹلا نہیں، ملک ریاض کے پاس اور بھی بہت سے آدمی ہوں گے، اب آپ کا اکیلے زیادہ دیر اس علاقے میں موجود رہنا ٹھیک نہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی نکل چلیے۔ ملک ریاض اور اس کے آدمیوں کو تو ابھی لاشیں جمع کرنے اور اس جھٹکے سے سنبھلنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، تب تک میں بھی تم لوگوں کے پیچھے آ جاؤں گا۔ ویسے بھی ان لوگوں کو اس وقت جو سبق مل چکا ہے، اس کے بعد وہ مجھ اکیلے پر بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی یہ علاقہ صرف ملک ریاض کا ہی نہیں میرا بھی ہے، یہ درست ہے کہ یہاں میری کوئی حویلی زمینیں اور جائیداد نہیں ہے، لیکن میرا بچپن تو یہاں گزرا ہے، یہاں کے کوچہ و بازار پر کچھ میرا بھی حق ہے، ان سے میری بھی کچھ آشنائی ہے۔ سر اب میں کیا کہوں؟ ٹونی بھی مسکرا دیا، آپ مرضی کے مالک ہیں، میں تو آپ کو یہ نصیحت بھی نہیں کر سکتا کہ ہوشیار رہیے گا، کیونکہ ہوشیار رہنا تو خود ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ بہرحال آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، جہاں تم لوگوں کی ضرورت تھی وہاں تم نے اپنا کام عمدگی سے انجام دے دیا، اب تم لوگ روانہ ہو جاؤ۔ جیپ اور سفید کار دھواں اڑاتی آگے پیچھے تیزی سے روانہ ہو گئیں۔ اپنی گاڑی کی طرف جانے سے پہلے میں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا، ملک ریاض اور عالم شیر دیوار کے عقب سے سر نکالے نیچے دیکھ رہے تھے، ان کے پاس کوئی گن وغیرہ ہوتی تو وہ ضرور ہم پر فائر کر چکے ہوتے۔ وہ نیچے بھی نہیں آ سکتے تھے کیونکہ سیڑھیوں کا دروازہ بند تھا اور ان کے بچے کھچے آدمی نیچے کہیں بند تھے۔ نورو ماچی خون میں لت پت ایک طرف بے ہوش پڑا تھا۔ ملک ریاض اور عالم شیر نے مجھے اوپر کی طرف متوجہ پا کر جلدی سے سر دیوار کے پیچھے کر لیے، شاید ان کا خیال تھا کہ میں ان پر گولی چلا دوں گا۔ میں نے قدرے بلند آواز سے کہا، احمقو، اگر تمہارا بھی قصہ پاک کرنا ہوتا تو اسی وقت نہ کر دیتا جب میں اوپر تھا۔ یہ میں تمہیں ایک موقع دے کر جا رہا ہوں، اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ آئندہ پنگا لوگے تو جان بخشی نہیں ہوگی۔ انہوں نے میری آواز تو یقیناً سن لی ہوگی، لیکن دیوار کے عقب سے سر نہیں نکالا۔ میں حویلی کی بغلی دیوار کی طرف آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات اس میدان میں زندگی کے ہنگامے جوان تھے اور صبح اجل کا سناٹا پھیل چکا تھا۔ انسان
انسان بھی زندگی کو عجیب تماشا بنائے رکھتا ہے۔ قصبے کے قریب پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں تھوڑی بہت ترقی تو ہوئی تھی، لیکن ایسی کوئی نمایاں تبدیلی بہرحال نہیں آئی تھی۔ وہی اونگتی ہوئی کچی پکی گلیاں تھیں، وہی آوارہ کتے اور وہی نیم پختہ مکانات۔ گلیوں میں اکا دکا افراد کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی اور وہ مڑ مڑ کر میری گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جن کتوں کے آرام میں میری گاڑی کی وجہ سے خلل پڑا تھا، انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ ایک آدھ تو کچھ دور تک گاڑی کے پیچھے دوڑا بھی آیا۔ ٹونی نے درست ہی کہا تھا کہ میں نے اپنے بچپن کے دوست سے ملنے کے لیے عجیب ہی وقت کا انتخاب کیا تھا۔ میری گاڑی ہی نہیں، میرا سوٹ بھی مٹی میں لتھڑا ہوا تھا، لیکن تھوڑی سی جھاڑ پونچھ کے بعد یہ حلیہ بھی کم از کم ایک قصبے کے لیے تو خاصا معززانہ ہی قرار پا سکتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھ جیسا آدمی جو شہر کے جمیلوں میں اور اتنے بہت سے کاموں کے ساتھ کسی نہ کسی بدخواہ کی کھینچا تانی میں بے پھنسا رہتا تھا، اس قسم کے کاموں کے لیے صرف سوچتا ہی رہتا تھا، ان کے لیے کبھی وقت نہیں نکال سکتا تھا۔ اس قسم کے کام اگر ہو سکتے تھے بس اچانک ہی ہو سکتے تھے۔ اس وقت گو کے اعصاب ذرا منتشر تھے، ذہن کچھ الجھا ہوا تھا۔ میں ہلکی سی خون ریزی اور موت و زندگی کی چند لمحے کی کشمکش سے گزر کر آ رہا تھا، لیکن ریاض احمد عرف راجو کا خیال اچانک ہی ذہن میں آ گیا تھا اور دل اس سے ملنے کو بے چین ہو گیا تھا۔ وہ میرے بچپن کا وہ دوست تھا جس کے ساتھ کچے پکے سینما ہالز میں زندگی کی اولین فلمیں دیکھی تھیں، آنکھوں میں معصوم خواب سجائے تھے اور نہر کے کنارے شوٹنگ کی تھی۔ گلی کوچے ذرا بدلے بدلے سے لگ رہے تھے، بہت سی چیزیں، بہت سی نشانیاں خود میرے ذہن سے محو ہو گئی تھیں۔ ایک بار پہلے بھی مجھے ذرا دیر کے لیے یہاں آنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن وہ بات بھی خاصی پرانی ہو چکی تھی۔ اس وقت میں ریاض احمد عرف راجو سے ملنے نہیں جا سکا تھا، جس کا مجھے بڑا افسوس تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے وہ گلی تلاش کی جس میں راجو کا گھر تھا۔ میں کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، مجھے خود سے شرم آ رہی تھی۔ انسان جہاں پیدا ہوا ہو، پلا بڑا ہو، جہاں کے ذرے ذرے میں ایک مفلس کی یادوں کا خزانہ بکھرا پڑا ہو، کم از کم وہاں تو اسے کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی۔ آخر کار میں اس گلی تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا جس میں راجو کا گھر تھا۔ وہ بھی دوسری بہت سی گلیوں کی طرح ایک تنگ اور ناہموار گلی تھی۔ بچپن میں یہی گلیاں بہت کشادہ اور کھلی کھلی لگتی تھیں۔ گاڑی بمشکل اس گلی میں داخل ہوئی، دو تین ننگ دڑنگ سے بچے بھی پیچھے لگ گئے جو نہ جانے الگ صبح کیوں کر گھروں سے نکل آئے تھے۔ راجو کا مکان پہچان کر میں نے اس کے سامنے گاڑی روکی۔ گلی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ راجو کا مکان بھی جوں کا توں تھا، وہی اینٹوں کی دیوار، وہی ٹاٹ کا پردہ، وہی صحن سے جھانکتا ہوا شتوت کا درخت، وہی دروازہ پر بیٹھا ہوا کالے رنگ کا کتا۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ پہلے یہاں بیٹھا ہوا کتا کتھئی رنگ کا ہوا کرتا تھا۔ چلو کم از کم اتنی تبدیلی تو آئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی خواب چند لمحے کے لیے ٹوٹ گیا تھا، چند لمحے بعد خواب کا سلسلہ جڑ گیا تھا، میں پھر اسی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ گزرے ہوئے وہ ماہو سال گویا میرے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ ایک ثانیے کے لیے تو مجھے یہ گمان بھی گزرا کہ میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا وہ شاید میری اپنی نہیں تھی، میرے جسم پر موجود سوٹ بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ میں تو در حقیقت ایک اٹنگی سی شلوار قمیض پہنے انہی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے نو عمر سا لڑکا تھا۔ راجو کے دروازے پر بیٹھا ہوا کالا کتا متذبذب سے انداز میں بھونکنے لگا۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوہے کی کنڈی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے لباس سے گرد جھاڑ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اجڑے اجڑے سے چہرے والی ایک پستہ قد گوری چٹی مگر بیمار سی عورت نے ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، ہاتھوں کی نسیں غیر معمولی طور پر ابری ہوئی تھیں، تیل میں چپڑے ہوئے بال سختی سے سر پر جمے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی ایک چچی یاد آ گئی۔ جوانی، یا یوں کہیے کہ ڈلتی جوانی میں وہ کچھ ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ میرے چچا کا کنبہ بھی یہاں سے ترک سکونت کر کے نہ جانے کہاں جا چکا تھا، مجھے آج تک ان کا سراغ نہیں ملا تھا۔ عورت نے مجھ سے پہلے دروازے پر کھڑی ہوئی جہازی سائز کی گاڑی کو دیکھا، پھر میرا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے دوپٹہ درست کر کے
حتی المکان مہذبانہ لہجے میں بولی، جی آپ کون ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا، نہ جانے کیوں۔ میں راجو کا بچپن کا دوست ہوں، افضل، میں نے ملائمت سے کہا، میں اس سے ملنے آیا ہوں لاہور سے۔ عورت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہلچل سی مچی اور اداسی کا سمندر متلاطم سا ہوا، ہونٹ تھر تھرائے اور وہ گویا حلق میں پھنسی ہوئی کوئی چیز نگلتے ہوئے بولی، ایک منٹ ٹھہریے۔ وہ الٹے قدموں غالباً دوڑ کر اندر گئی، بظاہر مکان سکوت میں ہی ڈوبا رہا، مگر مجھے یوں لگا جیسے اندر ایک خاموش بونچال سا آ گیا تھا۔ چند لمحے بعد ایک بارش بزرگ گرتے پڑتے باہر آتے دکھائی دیے۔ وہ اتنے معمر نہیں تھے لیکن ان کی کمر جھک چکی تھی۔ وہ بیاک وقت باسکٹ کے بٹن بھی بند کر رہے تھے اور پگڑی بھی درست کر رہے تھے۔ عجلت میں انہوں نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بھی بڑھایا اور اس کوشش میں وہ چوکھٹ سے الجھ کر گرتے گرتے بچے۔ وہ بہت کمزور تھے، آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں، نظر خاصی کمزور معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے سیدھے ہو کر بلکہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر انتہائی قریب سے میرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پھر آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولے، کون ہو بیٹا تم؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ میں نے خود بھی انہیں نہیں پہچانا تھا لیکن آواز سن کر پہچان گیا۔ آواز اب بھی خاصی کراری تھی، وہ راجو کے والد تھے۔ جب تک میں نے انہیں دیکھا تھا انہوں نے داڑھی بھی نہیں رکھی تھی، نہ ہی اس وقت وہ سر پر پگڑی رکھتے تھے، اتنے کمزور بھی نہیں تھے۔ چاچا میں افضل ہوں، میں نے مؤدبانہ لہجے میں بتایا۔ کون افضل؟ انہوں نے آنکھیں سکیڑی، ان کی شکن آلود پیشانی پر شکنیں کچھ اور بڑھ گئیں۔ افضل جی، وہ راجو کا دوست چودھری اجمل کا بیٹا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنی شناخت کراؤں۔ انہوں نے ایک لمحے ذہن پر زور دیا، پھر ان کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں یکدم چمک سی آ گئی اور وہ مجھے سینے سے لگانے کو کوشش کرتے ہوئے بولے، اوئے ہوئے، اب پہچانا میں نے، تم اجے کے پتر فجے ہو۔ مجھے اب یہ اجے اور فجے والی عرفیت کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی، لیکن جس انداز سے انہوں نے مجھے سینے سے لگانے کی کوشش کی تھی اور جو چمک ان کی آنکھوں میں ابھری تھی وہ بہت بھلی لگی۔ ان کے سینے سے لگنے کے لیے مجھے بہت زیادہ جھکنا پڑا۔ بھئی میں کیسے پہچانتا؟ وہ معذرت خواہانہ سے انداز میں بولے، اتنے بدل گئے ہو تم، کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تمہیں۔ آؤ پتر اندر آ جاؤ، تمہیں بھلا اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت تھی، سیدھے اندر آ جاتے۔ چاچا آپ نے تو پہچانا ہی نہیں تھا، سب سے پہلے آپ ہی جوتی اٹھا کر کھینچ مارنی تھی کہ یہ کون گدھا منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں پتر یہ بھی ٹھیک کہا تو نے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جانے سے پہلے ایک سانولے سے بچے کو ڈانٹ پلائی جو ننگے پاؤں تھا اور گاڑی پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوئے اوئے کھوتے کے پتر، زندگی میں تھوڑی بہت تمیز بھی سیکھ لے، آخر ہے نا بے ہدایت باپ کی بے ہدایتی اولاد۔ وہ اسے ہاتھ رسید کرنے کی اداکاری کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ لڑکا ذرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر نیچے اتر گیا، لیکن مجھے معلوم تھا اس کا یہ اقدام عارضی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اندر جاتے ہی نہ صرف وہ بلکہ اس کے دو ساتھی بھی گاڑی پر چڑھ جائیں گے جو فی الحال ایک طرف کو کھڑے تھے اور بظاہر معصوم بنے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں راجو کے والد چودھری فیاض کے ساتھ اندر پہنچا تو کئی بچوں کو خوفزدہ سے انداز میں ایک کمرے کے کھلے دروازے سے جھانکتے پایا۔ اس کمرے کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹھری میں وہی عورت بیٹھی تیل کا چولہا جلا رہی تھی جو دروازے پر آئی تھی۔ جس کوٹھری میں وہ بیٹھی تھی وہ ان کا کچن تھا، اس میں دروازہ نہیں تھا۔ بچپن میں جب میں اس گھر میں آیا کرتا تھا تب بھی سب کچھ اسی طرح تھا، یہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ راجو کے والد جنہیں ہم تایا فیاض اور منہ پر صرف تایا کہا کرتے تھے، میرے لیے صحن میں پڑی ہوئی ایک چارپائی پر چادر بچھانے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں ارتعاش تھا۔ بچپن میں ان کی موجودگی میں ہمیں گھر میں گھسنے کی جرت ذرا کم ہی ہوتی تھی، اب ان کے لیے تایا کا لقب بھی میری زبان کو نامانوس سا لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں چاچا ہی کہہ کر مخاطب کرنا جاری رکھا۔ چاچا راجو کہاں ہے؟ میں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں خاص طور پر اس سے ملنے لاہور سے آیا ہوں، میں نے تھوڑا سا جھوٹ بولا۔ بتاتا ہوں پتر بتاتا ہوں، پہلے کوئی چائے پانی تو پی لے۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی افسردگی آ گئی۔ فردوس ذرا میرا حقہ تو پکڑانا۔ کچن میں بیٹھی ہوئی وہی عورت دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے آئی، چور سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور حقہ رکھ کر چلی گئی۔ کچن میں جا کر وہ مشینی سے انداز میں کام میں جت گئی۔ یہ عورت کون ہے چاچا؟ میں نے عذرائے تجسس پوچھا۔ تم نے پہچانا نہیں؟ یہ راجو کی بد نصیب بیوی ہے فردوس۔ چاچا فیاض نے آہ بھر کر کہا، مجھے یاد تھا ہم جب میٹرک میں تھے
تبھی راجو کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے باپ کی کریانے کی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت سے ہی اس کا دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا خاصا مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ خود مختار نہیں تھا تو اسے زیادہ آزادی حاصل تھی۔ ہم اکثر و بیشتر فلم دیکھنے چلے جایا کرتے تھے، آوارہ گردی بھی کرتے رہتے تھے۔ اگر ضرورت پڑتی تھی تو وہ تھوڑے بہت دیر کے لیے باپ کی دکان پر بیٹھ کر 2-4 روپے چرا بھی لایا کرتا تھا، جن سے فلم دیکھی جاتی تھی اور دوسری عیاشیاں کی جاتی تھیں۔ لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور باپ نے دکان اس کے سپرد کر دی تب یہ سلسلے ختم ہو گئے تھے۔ شادی کے وقت یا اس کے بعد میں نے کبھی اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ بیوی کم اور بیوہ زیادہ لگ رہی تھی۔ اوپر سے چاچا فیاض نے بد نصیب کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ خیریت تو ہے چاچا؟ کیا ہوا راجو کو؟ آپ مجھے جلدی سے بتائیں، میں اس سے ملنے کا بڑا ارمان لے کر آیا ہوں، میں نے بے تابی سے کہا۔ ہونا کیا تھا پتر، ڈیٹوں اور بے شرموں کو کچھ نہیں ہوا کرتا، ان کی وجہ سے تو دوسروں کو ٹی بی لگ جاتی ہے۔ چاچا فیاض ہوکے کا کش لے کر کھانستے ہوئے بولے، 2 سال ہو چکے ہیں، وہ بدبخت اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ بھاگ گیا ہے؟ کہاں بھاگ گیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو ہمیں نہیں معلوم، سننے میں آیا ہے کہ لاہور چلا گیا تھا۔ کسی نے لاہور میں کہیں دور سے ایک مرتبہ اس کی جھلک بھی دیکھی تھی، لیکن جا کر اسے ملنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ 2 سال سے ہمیں اس کی کوئی خیر خبر نہیں کہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ بے حدیتا کیسا سخت دل، کیسا طوطا چشم نکلا، ایسا گیا کہ مڑ کر اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھنے نہیں آیا۔ چاچا فیاض گویا رو دینے کو تھے۔ حقے کا ایک اور کش لے کر بولے، تم اس کے دوست ہو، تمہارے دل میں بھی اس کی ہوک اٹھی تو ملنے چلے آئے، لیکن اسے دیکھو ذلیل کو کبھی اپنے کسی بچے کی بھی یاد نہیں آئی۔ ان کی آواز برائی ہوئی سی تھی۔ فردوس جو کچن میں ہماری طرف ہی منہ کیے بیٹھی تھی، جلدی سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ آخر اس طرح کیوں بھاگ گیا وہ؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ کیا پتا پتر، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کب کسی انسان کے سر میں کیا سودا سما جائے۔ شروع کے 2-4 سال تو شادی کے بعد ذرا آرام سے گزر گئے تھے، ہٹی پر بھی جا کر بیٹھتا تھا۔ پھر جو اس نے کڑ شروع کی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ لڑتا تھا، کہتا تھا اتنی کم عمری میں شادی کر کے تم لوگوں نے میری قسمت پھوڑ دی۔ پیسے کی طرف سے ہاتھ بڑا تنگ رہتا تھا، گھر والوں پر غصہ نکلتا تھا۔ ویسے بیوی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، مگر بچے دڑا دڑ ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ فردوس کچن میں کچھ اور دبک گئی تھی۔ پورے 10 بچے ہیں ماشاءاللہ اس کے۔ چاچا فیاض نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا، سب سے چھوٹا والا تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب راجو بدبخت گھر سے بھاگا تھا۔ اس بیچارے نے تو باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ چاچا فیاض کی آواز کچھ اور برا گئی۔ انہوں نے جلدی سے حقے میں پناہ تلاش کی۔ میں دم بخود بیٹھا تھا۔ چند لمحے حقہ گڑگڑانے کے بعد انہوں نے سنبھل کر سلسلہ کلام جوڑا۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا برائی کی تھی؟ اس کا بھلا ہی سوچا تھا، اس کی شادی ہی کی تھی، اسے عمر قید کی سزا تو نہیں دی تھی۔ بیچارے معصوم بچوں کا کیا قصور تھا جو کمینہ آ کر ان کی شکل بھی نہیں دیکھتا؟ یہ سوال کرتے ہوئے ان کا لہجہ کچھ ایسا جارحانہ ہو گیا جیسے وہ اس المیے میں مجھے بھی برابر کا شریک سمجھتے ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کے لہجے میں ملائمت لوٹ آئی۔ انہوں نے کمرے کی طرف منہ کر کے بلو، ٹلو، ٹنگو، اسی قسم کے دوسرے نہ جانے کیا کیا نام لے کر آوازیں دینا شروع کیں۔ اس کمرے سے جھجکتے ہچکچاتے بچے نکلنا شروع ہوئے اور نکلتے ہی چلے گئے۔ بڑے بچے چھوٹے بچے بچوں کا ہاتھ پکڑے انہیں تقریباً کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ واقعی پورے 10 بچے تھے۔ کسی کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، کسی کے تن پر قمیض نہیں تھی، کسی کی پسلیاں نکلی ہوئی تھیں، کسی کی ناک بہہ رہی تھی۔ چاچا کو سلام کر میرا چاند، چاچا فیاض نے باری باری سب کو پاس بلا کر فرمائش کر رہا تھا کہ وہ مجھے سلام کرے۔ کسی نے سلام کیا، کسی نے نہیں کیا۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا۔ میں اس گھر کو دیکھ رہا تھا، راجو کی بیوہ نما بیوی کو دیکھ رہا تھا، ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، اور میرا ذہن لڑکپن کے خوابوں میں بھٹک رہا تھا۔ راجو بھی تقریباً میرے ہی جیسے خواب دیکھنے والا لڑکا ہوا کرتا تھا، بلکہ اس کے خواب تو مجھ سے بھی اونچے تھے۔ میں تو بعض معاملات
معاملات میں قناعت پسندی سے سوچ بھی لیتا تھا، وہ قناعت پسندی کے نزدیک بھی پھٹکنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت ہم اپنے زمانے کی حسین ترین ہیروئن کے ساتھ شادی کے خواب دیکھا کرتے تھے جو اسکرین پر نظر آتے تھے۔ ان کی اصل شکل و صورت اور اصل روپ یا حقیقی زندگی کے بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ خواب چاہے جیسے بھی تھے لیکن اس گھر جیسے نہیں تھے۔ ایک طویل عرصے تک وہ خوابوں کی شکست کو سہ گیا تھا، لیکن شاید روح کے کھنڈر میں تشنہ تکمیل آرزوؤں اور سلگتی حسرتوں کا دھواں کچھ زیادہ ہی بھر گیا تھا۔ شاید اس کا دم گھٹنے لگا تھا، شاید اسے فرار کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے بے دھیانی سے بچوں کو پیار کیا، وہ ایک ایک کر کے کمرے میں واپس چلے گئے۔ کچھ خاموش سے بچے تھے، کم از کم اس وقت تو عام مخلوق الحال دیہاتی بچوں کی طرح بدتمیز اور اکھڑ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس دوران فردوس نے لکڑی کی ایک پرانی سی تپائی لا کر سامنے رکھی اور اس پر ناشتہ سجا دیا۔ گرم گرم پراٹھے تھے جن سے دیسی گھی کی خوشبو اٹھ رہی تھی، دہی اور اچار تھا، سالن غالباً رات کا بچا ہوا تھا جو وہ گرم کر کے لائی تھی، لسی بھی تھی۔ وہ تقریباً سرگوشی نما لہجے میں بولی، اگر آپ چائے پینا پسند کریں تو وہ بھی لے آؤں، میں نے بنا لی ہے مٹی کے تیل کے چولہے پر۔ اس نے اتنی چیزیں تیار کرنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ لے آئیں، جو کچھ بھی ہے لے آئیں، میں سب کچھ چٹ کر جاؤں گا، میں نے ذرا بھی تکلف سے کام لیے بغیر کہا۔ فردوسی کے خشک اور چٹکے سے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق نمودار ہونے لگی تھی۔